الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے حضرت محدث اعظم فقیہ ملت علامہ غلام رسول سعیدی کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ متوفہ 1340 ہجری کی بعض عبارات سے اختلاف کی وضاحت۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کا اصولی اختلاف ان عبارات میں ہے جن کو امام اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز قرار دے کر کفریہ قرار دیا اور ان کے مصنفین کی تکفیر کی۔ یہ عبارات تحذیر الناس، براہین قاطعہ اور حفظ الایمان میں مذکور ہیں، اور ان عبارات کے کفریہ ہونے کی تفصیل امام اہل سنت کی تصنیف حسام الحرمین اور تمہید ایمان میں موجود ہے۔ علامہ صاحب کا اس مسئلے میں امام اہل سنت سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ان کے فتاوی سے متفق ہیں، البتہ بعض فروعی مسائل کا معاملہ الگ ہے، اور فروعی مسائل میں دلائل سے متقدمین کے ساتھ اختلاف کرنا ہمیشہ اہل اسلام میں معمول رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی فروعی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہ ملنے کی صورت میں جنبی کے تیمم کو ناجائز قرار دیتے تھے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اسی طرح اختلاف فی فقہا بعد میں بھی موجود ہے۔ اس طرح کا فروعی اختلاف علماء دیوبند میں بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے یہ اختلافات کیے ہیں۔ شیخ انور کشمیری نے اپنی شرح فیض الباری میں بانی دیوبند شیخ قاسم نانوتوی متوفہ 1297 ہجری سے کھل کر اختلاف کیا ہے۔ امام بہقی متوفہ 458 ہجری نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ اثر روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے 7 زمینیں پیدا کی، ہر زمین میں ہمارے آدم کی طرح آدم ہے اور ہمارے نوح کی طرح نوح ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محمد ہیں۔ شیخ انور شاہ کشمیری اس اثر کے متعلق لکھتے ہیں، یہ اثر مرح کی وجہ سے شاذ ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اور جو چیز آپ سے ثابت نہ ہو اس کا تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا ہم پر واجب نہیں ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، لہذا اس کی شرح میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے۔ مولانا نانوتوی اس اثر کی شرح میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام انہوں نے تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس لکھا ہے، اور اس میں تحقیق کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ کسی اور زمین میں دوسرا خاتم ہو جیسا کہ اثر ابن عباس میں ہے، اور مولانا نانوتوی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمین کے لیے اسی طرح آسمان بھی ہے جس طرح ہماری زمین کے لیے آسمان ہے، اور قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام 7 آسمان صرف اسی زمین کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس اثر کے ساتھ ہماری نماز اور روزے کا کوئی امر متعلق نہیں ہے، تو اس اثر کی شرح کو چھوڑنا بہتر ہے۔ فیض الباری جلد 3 صفحہ 333-334 مطبوعہ حجازی قاہرہ 1357 ہجری۔ شیخ انور شاہ کشمیری کی شرح کی درج ذیل عبارت نہایت خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں تحریف معنوی بھی غیر قلیل ہے، اور میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف لفظی بھی ہے۔ یہ تحریف ان سے عمدن ہوئی ہے یا غلطی کی وجہ سے؟ فیض الباری جلد 3 صفحہ 395 مطبوعہ حجازی قاہرہ 1357 ہجری۔ محدث اعظم کے متعلق حضرت امام اہل سنت سے اختلاف کی جو عبارات
شرح صحیح مسلم سے پیش کی گئی ہیں اس میں انہوں نے سخت الفاظ کو بدل کر نرم الفاظ لکھ دیے ہیں. مثلا کنز الایمان کے الفتح 2 کے ترجمے کو یہ لکھا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ترجمہ راجح نہیں ہے یا یہ ترجمہ مرجوح ہے. شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 335 میں اس عبارت کو حذف کر دیا ہے کہ یہ کہنا مغفرت ذنب آپ کو حاصل نہیں ہے بلکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو حاصل ہوئی ہے، ان تمام احادیث کے خلاف ہے. اس عبارت کو اب آپ نے حذف کر دیا. شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 322 میں لکھا ہے یہ تمام جوابات باطل اور بے اصل ہیں. اس کو تبدیل کر کے یوں لکھ دیا ہے ان میں سے بعض جوابات مرجوح اور بعض باطل ہیں. اسی طرح بعض دیگر فقہی مسائل میں امام اہل سنت سے ادب و احترام اور دلائل کے ساتھ اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اصل اور اعتقادی مسئلے میں علامہ صاحب کا اعلیٰ حضرت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور سن 2005 کے بعد شرح صحیح مسلم کے جو ایڈیشن چھپے ہیں ان میں یہ عبارات موجود نہیں ہیں جن کو معترض نے پیش کیا ہے، اور جن عبارات کو حضرت تبدیل فرما چکے ہیں یا ان کو حذف کر چکے ہیں ان کو ان کے خلاف پیش کرنا انصاف سے بعید ہے. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی اس وضاحت کو پیش کرنے کے بعد ہم ان معترضین سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اب ہم ان معترضین کے سامنے اکابر علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کر رہے ہیں. سو یہ معترضین انصاف اور نیک نیتی کے ساتھ ذرا ان عبارات پر بھی غور کر لیں کہ اکابر علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں کس قدر تخفیف اور تنقیص کی ہے. اکابر علماء دیوبند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو توہین آمیز عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی 2 کفریہ عبارتیں جو کہ شیخ قاسم نانوتوی متوفہ 1293 ہجری نے لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی عبارت، سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. تحذیر الناس صفحہ 4-5 دارالاشاعت کراچی. دوسری عبارت، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی سلام بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. تحذیر الناس صفحہ 34 دارالاشاعت کراچی. دوسرے دیوبند کے شیخ خلیل احمد امبیڈوی متوفہ 1346 ہجری لکھتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف النصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی اور فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص سے قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. براہین قاطعہ صفحہ 51 مطبوعہ بلالی واقع ڈھورنڈ. دیوبند کے شیخ اشرف علی تھانوی متوفہ 1362 ہجری لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبیہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟
جس عمل میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبوت سے کم ہو سکتا ہے، اور التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 7، مکتبہ تھانوی، متصل مسافر خانہ، بندر روڈ، کراچی، نمبر 1۔ شیخ مولوی محمد اسماعیل دہلوی، جس کو یہ لوگ شہید کہتے ہیں تمام دیوبند، متوفہ 1246 ہجری، اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ 150، مکتبہ سراج الدین اینڈ سن پبلشرز، لاہور، پاکستان میں لکھتے ہیں: ہاں بمقتضائے ظلمات بعدها فوق بعد، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ انہی مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے بانی دیوبند محمد قاسم نانوتوی کے استاد شیخ رشید احمد گنگوئی، متوفہ 1323 ہجری، لکھتے ہیں: مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حال میں رہے، آخرکار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ بس جس کا ظاہر حال ایسا ہو وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ فتاوی رشیدیہ کامل صفحہ 42، مکتبہ محمد رشید اینڈ سنس، تاجران کتب، قرآن محل، کراچی۔